الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے ہمیں یہ بار بار بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ رب کریم کے ہاں جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ لیکن ساتھ میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا تشعرون لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم اس وجہ سے ان کو مردہ کہتے ہو۔ اور کئی لوگ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے وہ تو سارا سلسلہ وہیں پر ہی ختم ہو گیا اور وہ تو مر چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو شہید جو یہ رب کی راہ میں جو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اس چیز کا تمہیں شعور نہیں۔ جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں اور اس چیز کی طرف ان کا ذہن ہے تو یاد رکھیے کہ کل قیامت میں یہ قرآن صاف رب کے حضور اور جب آپ موجود ہوں گے یہ حاضر کیا جائے گا، اور جب آپ سے پوچھا جائے گا بتا کہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو کیا کہو گے کہ میں مردہ کہا کرتا تھا۔ پھر رب کریم فرمائے گا کہ تم مردہ کہا کرتا تھا جب میں نے کتاب قرآن مجید تیرے پاس بھیجی اپنے محبوب کے ذریعے، کیا تو نے وہ نہیں پڑھی؟ اس کے اندر میں نے بتایا نہیں تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اس چیز کا۔ پھر اپنے قرآن نے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے کس طرح قربانیاں دی دین اسلام کی خاطر، اور دین اسلام کی خاطر قربانیاں دے کر اپنا گھر بار سب کچھ جو ہے یہ وار دیا۔ اور آپ نے پیغام کیا دیا؟ آپ نے پیغام یہ دیا کہ راہ خدا میں جب دین کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اور رب کریم سے رضا پر راضی رہتا ہے تو رب کریم اس کو اتنے انعامات سے نوازتا ہے، اتنے کرام سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو شہید کربلا حضرت امام حسین نے نماز سے مدد مانگی اور صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ اس وقت کا جو ظالم فاسق و فاجر یزید تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں امام حسین کو قتل کر دوں گا تو امام حسین کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ نماز سے اور صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صابرین کے ساتھ، ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو امام حسین نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ مرتے دم تک آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، جام شہادت نوش کرتے وقت تک ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے نانا کی امت، نماز پڑھنی ہے اور نماز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ جو قرآن پڑھتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، صبر سے مدد کرتا رہے گا، رب کی رضا پہ راضی رہے گا، چاہے کتنے بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں، چاہے کتنے بھی رنجشیں آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، کتنے بھی مسائل کیوں نہ آ جائیں، نماز پڑھتے رہنا، صبر کرتے رہنا، رب کی رضا پر راضی رہنا، کیونکہ رب کریم ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ شہادت حسین ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ امام حسین اپنی نانا کی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے نانا کی امت کے نوجوانوں، اے میرے نانا کے امتیوں، کبھی نماز نہ چھوڑنا، کبھی قرآن مجید فرقان حمید کی
تلاوت نہ چھوڑنا اور کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا، کیونکہ جنہوں نے بے صبری کی تخت کے لیے، آج وہ تخت کیا کہ ان کو زمین بھی کس طرح دبوچا اپنے اندر، کہ زمین نے بھی ان کا وہ حشر کیا، اس یزید کا کیا حشر کیا زمین نے، جس نے بے صبری کی، صبر کا دامن چھوڑا اور تخت کے پیچھے دیوانہ ہو گیا، تو زمین نے کیا کرا، زمین نے بھی اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جو رہتے دنیا تک لوگوں کے سامنے ہیں، اس کے ساتھ اس کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے ساتھ کا انجام پیش آیا، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ تخت کے اوپر بیٹھنے والا، تخت پر روب جمانے والا، آج زمین کے اندر جو ہے رب کریم کے عذاب کا جو ہے شکار ہوا ہے، اور جنہوں نے تپتی ریت کے اوپر سجدہ کیا، صبر کیا، نماز سے مدد چاہی، تو یاد رکھیے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے حضور کے لبہائے مبارک سے جھڑتے ہوئے پھولوں سے ارشاد کروا کے بتا دیا کہ اے میرے پیارے محبوب، یہ تیرے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، یہ تیرے نواسے جو ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور میں بات اگر آپ کہنا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ جب امام حسین کی پیدائش ہوئی، جب سرکار نے اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی دی، اور جس وقت سرکار نے اپنے سینے سے لگایا، سونگا، اپنی گود میں بٹھایا، تو میں کہتا ہوں جب پیدا ہو کر امام حسین سرکار کی گود میں آئے تب بھی وہ جنت کے سردار تھے، جب مدینے میں تربیت حاصل کی تب بھی وہ جنت کے سردار تھے، جب مدینے میں تھے تب بھی سردار تھے، جب مدینہ چھوڑا تب بھی جو ہے وہ جنت کے سردار تھے۔ جب آپ کے اوپر ظلم و ستم کی یہ کام شروع ہونے لگا، ظلم و ستم بڑھنے لگا، یزیدی آپ پر حملہ کرنے لگے، آپ نے صبر کیا، نماز پڑھی، رب کریم سے مدد چاہی، تو میں نے کہا کہ کربلا کے میدان کے اندر بھی امام حسین جنت کے سردار تھے، کوفے میں جب تھے تب بھی آپ جو ہے جنت کے سردار تھے، اور تا صبح قیامت جتنے آتے رہیں گے مانتے رہیں گے ان جنتی نوجوانوں کو۔ کیسے ماننا ہے؟ ایسے مانا جو لوگ آئے دنیا میں اور امام حسن حسین اہل بیت اور صحابہ کو اس طرح مانا جس طرح قرآن اور شریعت نے ان کو ماننے کا حکم دیا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار جو ہیں پھر ان کو جنت میں جانے کی بھی اجازت دیں گے، کیونکہ یاد رکھیے لب پر حسین ہو اور دل میں کام جو ہے یزید والے ہوں، میں بات حسین کی کروں کردار یزیدیوں والا ادا کروں، تو یاد رکھیے گا کہ جو اس طرح کا غدار ہے اہل بیت اور صحابہ کا، کسی زبان سے نام اہل بیت اور صحابہ لیتا ہے، دل میں بغض لیے پھرتا ہے، تو ساری کائنات میں بھی اگر پھرتا رہے تو وہ رسوا تو ہو جائے گا، لیکن کسی شہنشاہی تاج کو اپنے سر پر نہیں سجا سکتا، کیونکہ دنیا میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے حضرت امام حسن حسین کا صدقہ ملتا ہے، اور جو اس صدقے کو پاتا ہے وہ پاتا اس طریقے سے ہے کہ حضور کے فرمان پر عمل کرتا ہے، رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نے امام حسن حسین صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنی ہے اس طرح قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، تو ان سے علم دین ہم نے نہیں سیکھنا۔ کچھ بھیڑیے ایسے ہیں جو اہل سنت کے اندر شیر کی خال پہن کر آ چکے ہیں، اور وہ امام حسن حسین صحابہ اہل بیت کے حوالے سے دل کے اندر بہت سارا بغض اور کینہ بھر دیتے ہیں، تو ان لوگوں سے بچیے، کیونکہ صدقہ حسین صرف اس کو ملے گا جس کی زبان پر بھی حسین ہوگا، جس کے دل میں بھی حسین ہوگا، جس کے تن پر بھی حسین ہوگا، جس کے ذہن میں بھی حسین ہوگا، جس کی آنکھوں میں بھی حسین ہوگا، جس کے کانوں میں بھی حسین ہوگا، جس کے لبوں میں، جس کی باتوں میں، جس کے لہجے میں حسین ہوگا، اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی۔ عاشورہ کا دن ہے، تمام اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور شہدائے کربلا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے دیگر رفقا کو جو ہے یہ پیغام دیجیے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے
ایصال ثواب کرنا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی علم نکالتا ہے تو نکالتا رہے۔ ہم نے نہ کسی کے علم کے پیچھے جانا ہے، نہ ہم نے کسی کے تعزیوں کے پیچھے جانا ہے، ہم نے جانا ہے تو صرف امام حسن و حسین کی سیرت کے پیچھے جانا ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال اپنا شعر کہتے ہیں، اور بس بات کو میں اپنی ختم کر رہا ہوں، کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق ان کو اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، امام حسن و حسین، فاطمہ زہرا، مولا علی مشکل کشا، تمام اہل بیت الصحابہ سے، ہے عشق ان کو اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے۔ ہم یوں سریعام روڈوں پر ان کا تماشا نہیں کرتے، ارے روئیں وہ جن کی قسمت سیاہ ہو گئی، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت غم حسین کے۔ ہمیں تو قرآن نے بھی بتا دیا وہ زندہ ہیں، اور ہم زندہ جاویدہ کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ کریم سب کو امام حسین کے فیض سے مستفیض فرمائے، ان کی برکت سے مالا مال فرمائے۔